کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک عام لڑکا مکہ میں پیدا ہوا اور پھر دنیا کے عظیم ترین جنرل بن گیا؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی شاندار ابتدائی زندگی اور نوجوانی کے دلچسپ لمحے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حوصلہ اور جرات سکھائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے حوصلے کو بڑھا سکتا ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز اور طاقتور خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ جب خالد پیدا ہوئے تو اہل مکہ نے کہا، یہ بچے عام نہیں، اس کی پیشانی پر قیادت اور بہادری کے آثار ہیں۔ یہ الفاظ محض جذبات نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی نے آگے چل کر انہی باتوں کو سچ کر دکھایا۔ خالد کا بچپن مکہ کی گرم و خشک ہواؤں، سخت پہاڑوں اور بہادری کے ماحول میں گزرا۔ ان دنوں عرب معاشرے میں بچوں کو کم عمری سے ہی سخت تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ جنگ و جدل، صحرائی زندگی اور قیادت کے قابل بن سکیں۔ خالد بھی اس ماحول میں پروان چڑھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں وقت گزارتے، خالد اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت کو نکھارنے کی کوشش کرتے۔ وہ لکڑی کی تلوار اور ڈھال سے لڑائی کی مشق کرتے، گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارتے اور تیر اندازی میں ہاتھ صاف کرتے۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر اس طرح بیٹھتے جیسے گھوڑا ان کا حصہ ہو۔ ان کے دوست اکثر حیران رہ جاتے کہ وہ اتنی کم عمر میں اتنی مہارت کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ بچپن ہی میں ان کی ذہانت سب پر ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فرضی جنگوں کے کھیل کھیلتے اور دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے نئے منصوبے بناتے۔ کبھی وہ ایک طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیتے، کبھی گھیراؤ کی چال چلتے۔ ان کی فطری سمجھ بوجھ اور تیز فکری نے سب کو متاثر کیا۔ اکثر دوست کہا کرتے، خالد کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی ترکیب نکال لیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ ان کے روزانہ کی مشق گاہ بن گئے۔ وہ صبح سویرے اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ نکلتے، گھوڑے دوڑاتے، تلوار بازی کی مشق کرتے اور پتھریلے راستوں پر دوڑ کر اپنی برداشت بڑھاتے۔ یہ سخت ماحول ان کے جسم اور دماغ کو مضبوط بنا رہا تھا۔ وہ گرمی، پیاس اور تھکن کو دشمن نہیں بلکہ ساتھی سمجھ کر قبول کرتے۔ ان کے قبیلے کے بزرگ اکثر انہیں دیکھ کر فخر سے کہتے، یہ نوجوان بڑا ہو کر قریش کا فخر بنے گا۔ ایک دن مکہ کے ارد گرد کے نوجوانوں میں ایک مقابلے کا اعلان ہوا۔ شرط یہ تھی کہ جو نوجوان پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جھنڈا سب سے پہلے حاصل کرے گا، اسے قریش کا بہادر ترین نوجوان کا لقب دیا جائے گا۔ سب نوجوان دوڑ پڑے۔ کسی نے گھوڑا استعمال کیا، کوئی سیدھی راہ پر چڑھا۔ خالد نے ایک تنگ، کٹھن اور ڈھلوان راستہ چنا۔ راستے میں پھسلن تھی، پتھر لڑک رہے تھے، لیکن وہ رکے نہیں۔ ان کا ہر قدم عزم اور اعتماد سے بھرا تھا۔ چند لمحوں میں وہ سب سے پہلے چوٹی پر پہنچے اور جھنڈا لہرایا۔ نیچے موجود لوگوں نے زوردار نعرے لگائے۔ اس دن کے بعد مکہ کے نوجوان انہیں اپنا قائد ماننے لگے۔ یہ واقعہ محض ایک مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ خالد کی قیادت اور جرات کا پہلا عملی ثبوت تھا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ان کی شخصیت اور نکھر گئی۔ وہ اب نہ صرف جسمانی لحاظ سے طاقتور تھے بلکہ ذہنی طور پر بھی لیڈر بن چکے تھے۔ جب بھی مکہ میں کوئی جھگڑا ہوتا یا کوئی مشکل پیش آتی تو نوجوان خالد کی رائے لیتے۔ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھتے اور فوراً منصوبہ بناتے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے، جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، عقل اور حکمت سے بھی جیتی جاتی ہے۔ دشمن کی سوچ کو سمجھو، فتح تمہاری ہوگی۔ ایک بار انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشق ترتیب دی۔ انہوں نے دو گروپ بنائے، ایک حملہ آور اور دوسرا مدافع۔ خالد مدافع ٹیم کے سردار بنے۔ جب حملہ آوروں نے اچانک گھوڑوں پر حملہ کیا تو خالد نے اپنے ساتھیوں کو اشارے دیے، تم بائیں طرف سے چلو، گھوڑوں کو گھما کر ان کے پیچھے آؤ۔ چند لمحوں میں انہوں نے حملہ آوروں کو گھیر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب نوجوان دنگ رہ گئے۔ خالد کی منصوبہ بندی اور برق رفتاری نے ان سب کو متاثر کیا۔ وہ نہ صرف میدان میں بہادر تھے بلکہ ان کی جنگی حکمت عملی غیر معمولی تھی۔ وہ دشمن کی کمزوری تلاش کرتے، ماحول کا فائدہ اٹھاتے اور اپنے ساتھیوں کو بہترین پوزیشن دیتے۔ ان کی اس ذہانت نے انہیں قریش کے نوجوانوں میں منفرد مقام دیا۔ جب کبھی قبیلے میں کسی ممکنہ جنگ کی بات ہوتی تو سب کی نظریں خالد پر ہوتی تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی مشقوں میں جو فیصلے کرتے وہ مستقبل کے عظیم معرکوں کا پیش خیمہ بن رہے تھے۔ ایک اور موقع پر مکہ کے ایک قافلے کو ارد گرد کے قبیلے سے خطرہ لاحق تھا۔
नौजवान खालिद ने फौरन काफले के गर्द एक दिफाई दायरा बनाया, रास्ते के पत्थरों और दरख्तों को इस्तेमाल करके छोटे छोटे मोर्चे बनाए। अगरचा ये हकीकी जंग नहीं थी, मगर खालिद के उस मंसूबे ने कुरैश के बड़ों को हैरान कर दिया। वो समझ गए कि ये नौजवान सिर्फ ताकतवर ही नहीं, गैर मामूली जहानत भी रखता है। वक्त गुजरता गया, खालिद की शहरत पूरे मक्का में फैल गई। वो घोड़ों को संभालने में बेमिसाल थे। उनकी तलवार की काट देखकर तजर्बाकार जंगजू भी दाद देते। हर नई मिश्क, हर नया दिन उनके लिए एक नया सबक बन जाता। इनके वालिद वलीद बिन मगीरा अक्सर उनकी तरफ देखकर कहा करते, बेटे, तुम्हारी आंखों में एक शेला है। ये वही शेला है जो एक दिन दुश्मनों के लश्करों को दहला देगा। जवानी के आखिर में उन्होंने कुरैश की कई छोटी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। हर मौका पर वो दुश्मन के मुकाबिल सबसे आगे होते, साथियों के हौसले बुलंद करते और दुश्मन की सफों में खलबली मचा देते। इनकी तेज फिक्री, बहादुरी और मंसूबाबंदी ने उन्हें एक लीडर के तौर पर मुस्तहकम कर दिया। लोग उनके बारे में कहते, ये नौजवान आम नहीं, ये वो है जो आने वाले वक्त में तारीख लिखेगा। इनके नौजवानी के दिन सख्त मेहनत, मुसलसल मश्क, मंसूबाबंदी और बहादुरी में गुजरते। वो हर दिन नई चीज सीखते, अपनी सलाहियतें बढ़ाते और अपने साथियों को साथ लेकर चलते। यही वो दिन थे जो उन्हें आगे जाकर नाकाबिल शिकस्त जनरल बनाने वाले थे, जिसे तारीख ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी कहानियों को मजीद लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे खालिद बिन अल वलीद रज़ी अल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपनी पहली जंग में हिस्सा लिया।